ایران اسرائیل جنگ مشرق وسطیٰ میں قیامت کا سماں۔ اہم انتباہ: اس ویڈیو میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے متعلق مناظر، تصاویر اور معلومات شامل ہے جو بعض ناظرین کے لیے حساس یا پریشان کن ہو سکتی ہے۔ This is coming towards us. اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ ایٹمی مذاکرات کا ناکام ہونا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عمان اور جنیوا میں جو مذاکرات ہوئے وہ ناکام ہو چکے تھے۔ ایران یورینیم کی افزودگی روکنے پر تیار نہیں تھا اور امریکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس جنگ کی دوسری اہم وجہ CIA کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی صحیح لوکیشن کا مل جانا ہے۔ CIA کی معلومات کے مطابق انہیں پتہ چلا کہ آیت اللہ خامنہ ای 28 فروری کی صبح تہران کے کمپاؤنڈ کے اجلاس میں موجود ہوں گے۔ اسی معلومات کی بنیاد پر حملے کا وقت طے کیا گیا۔ اس جنگ کی تیسری وجہ کافی روایتی نظر آتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں انتخابات ہونے والے تھے۔ دونوں رہنما سخت کی پالیسی اپنا کر ووٹرز کو متاثر کرنا چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ جنگ اپنے ساتھ ان گنت نقصانات بھی لے کر آئی ہے۔ ایران میں اب تک 1230 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 77 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق 3000 سے زائد مکانات، 588 تجارتی مرکز اور 13 طبی سہولیات تباہ ہو چکی۔ یاد رہے کہ یہ جنگ اب صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تک نہیں رہی، اس میں 12 سے زائد ممالک شامل ہو چکے ہیں، جن میں کویت، لبنان، سعودی عرب، عراق، امریکہ، بحرین اور یمن جیسے ممالک شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اس جنگ کا ایک نقصان ایسا بھی تھا کہ جس کا مداوع کرنا ناممکن ہے۔ ایک خاندان مٹ گیا۔ آیت اللہ خامنہ ای، ان کی اہلیہ منصورہ خجستہ باقرزادہ، ان کا داماد، ان کے پوتے سب چل بسے۔ 61 سال کی شریک حیات 3 دن بعد اپنے شوہر سے جا ملی۔ آیت اللہ خامنہ ای اپنی جرأت، بردباری اور مضبوط قیادت کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے مشکل حالات میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اپنے نظریات پر ڈٹے رہنا سیکھا۔ مختلف سیاسی اور عالمی دباؤ کے باوجود انہوں نے ایران کی خود مختاری اور اسلامی انقلاب کے اصولوں کا دفاع کیا۔ ان کی شخصیت میں صبر، حوصلہ اور مضبوط ارادہ نمایاں تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے حامیوں کے نزدیک ایک بہادر اور ثابت قدم رہنما سمجھے جاتے تھے۔ تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ اس جنگ کا مستقبل کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ ترکی، اردن، مصر، یمن سب اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس جنگ کا مستقبل جو بھی ہو، مگر ایک بات واضح ہے کہ عالمی ادارے بالکل خاموش ہیں۔ عرب ممالک خاموش ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، لیکن ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم خاموش نہیں رہ سکتے کیونکہ تاریخ ہمیں یاد رکھے گی، یا تو مظلوم کا ساتھ دینے والوں کے طور پر یا خاموش رہنے والوں پر۔ شکریہ۔